أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو قرآن مجید بہت زیادہ تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا، تب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے کام آئے گا۔ قرآن مجید قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الماہر بالقرآن مع السفرات الکرام البررہ۔ امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھنے میں جو ماہر ہے، خوبصورت لہجے میں، بہترین انداز میں، صحیح تلفظ کے ساتھ، احسن طریقے سے جو قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا، اور انشاءاللہ جنت میں عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں روئے زمین پر پوری کائنات میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ جی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا دو زبر کا بیان، یہ ہے قرآنی قاعدہ سبق نمبر 6۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، لیکن دو زبر، دو زیر اور دو پیش میں سے سبق نمبر 6 میں صرف دو زبر کا بیان یہ پڑھایا گیا ہے۔ آگے سبق نمبر 7 میں وہ بیان کریں گے زیر کا بیان، پھر سبق نمبر 8 میں دو زیر کا بیان، سبق نمبر 9 میں پیش کا بیان، اور اسی طرح سبق نمبر 10 میں دو پیش کا بیان۔ اس طرح ترتیب لگائی ہے، پہلے زبر کا بیان، پھر دو زبر کا، پہلے زیر کا، پھر دو زیر کا، پہلے پیش کا، پھر دو پیش کا۔ یہ بڑی اچھی ترتیب ہے طالب علموں کے لیے۔ جی، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی تنوین پر بعض اوقات غنہ ہوتا ہے، اور غنے کی مقدار کتنی ہے بتا؟ ایک الف کے برابر۔ جی، سبق ہم نے پڑھ لیا تھا صفحہ نمبر 8 پہ، ہدایات بھی پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 9 پہ ہدایت نمبر 3 پڑھیں گے، اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 پڑھیں گے، اور ساتھ یہ مشق پڑھیں گے، یعنی دو زبر کی تنوین، دو زبر والے حروف ہوں تو ان کا جوڑ کیسے کرتے ہیں، اور جب 3-4 حروف اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے دو زبر پہ غنہ کیسے کرنا ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ جی، صفحہ نمبر 9 پہ ہدایت نمبر 3 دیکھیں، کہتے ہیں ہیجے، ہیجے کہتے ہیں جوڑوں کو، لفظوں کو جوڑ کے پڑھنا۔ ہیجے جوڑ اور تنوین کی خوب مشق کرائیں، ٹھیک ہے، ہیجے اور تنوین یعنی دو زبر کی خوب مشق کروائیں۔ نیز پر موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے بلا جانتے؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ دیکھو لکھے ہوئے نیچے 7 حروف ہیں، میرے ساتھ اونچی آواز سے پڑھیں ذرا۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین،
قاف. کچھ چیزیں ہوتی ہیں زبانی یاد کرنے والی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں لکھ کے رکھنے والی. یعنی یہ جو 7 حروف ہیں نا ان کو آپ زبانی یاد کر لیں، اور جس چیز کو زبانی یاد کر لیں نا اس کو کسی جگہ پہ لکھا بھی ہونا چاہیے. آپ گھر میں قرآنی قاعدہ کے حوالے سے، قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی یادداشت کے لیے ایک کاپی بھی ٹھیک ہے نا وہ تیار کریں. قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے جو قاعدے، جو قوانین، جو اصول اور طریقے ہم پڑھیں گے نا، چند ایک بنیادی اہم چیزیں یاد رکھنے والی، ان کو نوٹ کر لیا کریں. نمبر 1 زبانی یاد کیا کریں. نمبر 2 انسان ہے زبانی یاد کیا ہو بھی اللہ نہ کرے کبھی انسان ہے نا بھول سکتا ہے، تو کسی جگہ پہ لکھ کے بھی رکھ لیں تاکہ اگر کوئی چیز بھول جائے تو اس کو دوبارہ آپ 1-2 دفعہ دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے. جی موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7. کہتے ہیں یہ جو 7 حروف ہے نا موٹے، ان کو خوب موٹا پڑھائیں، ان کو پر کرنا. اب وہ نیچے بتانے لگے ہجے کا طریقہ. کہتے ہیں 2 زبر کی تنوین والے کلمے کے ہجے جوڑ اس طرح ہوں گے جیسے لفظ ہے، میرے ساتھ اونچی آواز سے پڑھیں، بقرۃن. جی یہ لفظ ہے بقرۃن. اس میں قاف بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے. ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے، را کے اوپر پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے، را کے نیچے زیر ہو نا تو باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 2 حرف موٹے ہیں، ایک قاف ہے نقطے والا، ایک را ہے. تو ان دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں. آخر میں تا پہ 2 زبر ہے، غنہ بھی کریں، بقرۃن. کہتے ہیں اس لفظ کے جوڑ ایسے ہوں گے، با زبر با، قاف زبر قا، بقا، را زبر را، بقرہ، تا 2 زبر تن، بقرۃن. جی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، جب ہم نے پڑھا نا پیچھے زبر کا بیان تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا جوڑ کا طریقہ یہی ہوتا ہے. 3 حروف ہے نا، 3 حروف اکٹھے، ان میں سے 2 کو جوڑ کے بتانا ہے کیا بن گیا. یہ نہیں کرنا کہ 3 اکٹھے پڑھ لیں. جیسے لفظ ہے باسا را، با زبر با، سین زبر سا، را زبر را. جو بڑی عمر میں ہے نا جنہوں نے پڑھ لکھ لیا ہے وہ تو 3 حرف کٹھے پڑھ کے، 5 حرف کٹھے پڑھ کے، 10 حرف کٹھے پڑھ کے بتا سکتے ہیں کیا بن گیا. لیکن جو طالب علم ہے، چھوٹے بچے جنہوں نے بھی چلنا شروع کی ہے، بولنا شروع کی ہے، پڑھنا شروع کی ہے، سیکھنا شروع کی ہے، وہ 3-4 حروف اکٹھے پڑھ لیں گے نا تو ان کو بتانا مشکل ہو جائے گا کہ کیا بن گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں جوڑ کا قرآنی قاعدے میں یہی طریقہ ہے. 3 حرف ہے نا، 3 حرف 2 کا جوڑ کر کے بتا دیں کیا بن گیا، پھر اگلے 3 کو ساتھ ملائیں، تیسرے کا جوڑ کر کے پھر بتائیں کیا بن گیا. اسی طرح اگر 5 حرف ہیں، 2 کا جوڑ کر کے بتائیں کیا بنا، پھر 3 کا جوڑ کر کے بتائیں کیا بنا، پھر 4 کا جوڑ کر کے بتائیں اب کیا بنا، 5ویں کا جوڑ کر کے بتائیں اب کیا بنا. اب یہ جو لفظ ہے بقرۃن، کتنے حرف ہیں بلا؟ 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے، 2 کا جوڑ کر کے پیچھے جانا ہے کیا بن گیا. آگے تیسرا را زبر را کا جوڑ کر کے پھر پیچھے جانا ہے، دیکھنا ہے کیا بن گیا. اسی طرح ہجے ہوں گے، یاد رہے گا انشاءاللہ. جی تو قاعدہ نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں جس را پر 2 زبر ہوں وہ را پر موٹی پڑی جائے گی. جیسے لفظ ہے بشرن. اگر کوئی پڑھنے والا یا پڑھانے والا بشرن پڑھ دے، را کو موٹا نہ کرے، تو ایسے پڑھانے والے کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے. جس کو قرآن مجید پڑھنے کے، تجوید کے، پڑھانے کے بنیادی اصول ہی نہیں آتے، وہ آپ کے بچوں کی جو بنیاد ہے نا وہ ہی نہیں ٹھیک بنائے گا. تو یہ بشرن نہیں ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، بشرن. جی سمجھ لگی جوڑ کیسے کرنا ہے. ہدایت نمبر 3 بھی ہم نے پڑھ لی.
را پہ دو زبر اس کو موٹا کرنا ہے، قاعدہ نمبر 3 یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ مشق جوڑ کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ یہ مشق ہم شروع کرتے ہیں، یعنی دو زبر کی تنوین اس کی مشق ہم نے کیسے کرنی ہے، لفظوں کو جوڑنا کیسے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پڑھے، ایک حرف کی کتنی نیکی ملتی ہیں؟ 10 نیکی انشاءاللہ۔ اب یہ جو ہم نے مشق پڑھنی ہے نا سبق نمبر 9 پہ، پوری مشق ہم پڑھیں گے جوڑ کے ساتھ۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ مشق دیکھ لیں، ایک ایک ڈبے میں ایک ایک لفظ ہے، اور ایک ایک لفظ میں 3 3 4 4 حرف ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہونا۔ تو اس پوری مشق کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہر حرف کو 10 سے ضرب دے لیں، ملٹیپلائی کر لیں، ماشاءاللہ بڑی نیکیاں بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ، جو ہمیں بھی ملیں گی، ہمارے ماں باپ کو بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ ہمارے استادوں کو بھی ملیں گی۔ تو شروع کریں مشق جوڑ کے ساتھ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ذوق اور شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑے جنون اور نیکی کے جذبے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، مل کے پڑھنا ہے۔ 2 زبر کی یہ مشق ہے، 2 زبر پہ غنہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ابھی غنہ کر رہا ہوں تو آپ میرے پیچھے شروع ہو گئے، نہیں، جب میں کسی لفظ پہ غنہ کر کے رک جاؤں گا نا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے بھی 2 زبر پہ غنہ کرنا ہے، مجھے غنہ آپ نے کرنے دینا ہے، بیچ میں بولنا نہیں، آپ کو غنہ میں کرنے دوں گا انشاءاللہ۔ جب میں غنہ کر کے رک جاؤں تب آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے، جب آپ غنہ کر کے رک جائیں گے تب میں اگلا پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی مل کے، عین زبر ع، جیم زبر جا، عجا، با 2 زبر بن، الف کو پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر کے ساتھ الف کو نہیں پڑھا جاتا، ادھر با 2 زبر الف بن نہیں کرنا، با 2 زبر بن، عجبن، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، نون زبر نا، امانا، تا 2 زبر تن، امانتن، عین زبر ع، با زبر با، عبا، ثا 2 زبر ثن، عبثن، حا زبر حا، را زبر را، حرا، جیم 2 زبر جن، حرجن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، حا 2 زبر حن، مرحن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال 2 زبر دن، احدن، را زبر را، شین زبر شا، رشا، دال 2 زبر دن، رشدن، حمزہ زبر آ، آگے کیا پڑھیں گے؟ یا کو پڑھنا ہے؟ نہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہدایات میں کہ 2 زبر کے ساتھ الف کو بھی نہیں پڑھا جاتا، یا کو بھی نہیں پڑھا جاتا۔ لال 2 زبر ذن، اذن، با زبر با، شین زبر شا، بشا، را 2 زبر رن، بشرن، با زبر با، طا زبر طا، بطا، را 2 زبر رن، بطرن، حا زبر حا، را زبر را، حرا، سین 2 زبر سن، حرسن، قاف زبر قا،
آگے 2 دفعہ صاد ہے. آپ کو پتا ہے صاد موٹا ہوتا ہے, سیٹی کی آواز بھی ہوتی ہے لیکن صاد موٹا ہوتا ہے. سین میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن سین کو موٹا نہیں کرنا. صاد موٹا ہوتا ہے, سیٹی کی آواز بھی ہے. قاف زبر قا, صاد زبر صا, قاسوا. اگر میں اس کو موٹا نہیں نہ کروں گا تو یہ سین بن جائے گا, جیسے قاسا. اسے قاسا نہیں پڑھنا, قاف بھی موٹا ہے صاد بھی موٹا ہے. قاسا, صاد زبر صن, دونوں کو موٹا کرنا ہے. قاسوا صن. میم زبر ما, را زبر را, مرا. ضاد زبر ظن, مرضا. واو زبر وا, سین زبر سا, وسا. طاد زبر طن, وسطا. شین زبر شا. جی تو بھی موٹا ہوتا ہے, یاد ہے نا. تا موٹا نہیں ہوتا, الف با تا, تا نہیں موٹا ہوتا, تو موٹا ہوتا ہے. یہاں پہ 2 دفعہ آ گیا تو, دونوں کو موٹا کرنا ہے. شین زبر شا, تو زبر تو, شا تو, تو زبر طن. اگر میں اسے شاتا پڑھ دوں گا نا, بریک ہوگا تو بھئی تا بن جائے گا, تو اس کو دونوں کو موٹا کرنا ہے. شاطن, تا زبر تا, با زبر با, تبا. عین دو زبر عن, تبعا. حمزہ زبر آ, سین زبر سا, اسا. فا دو زبر فن, اسفن. طا زبر طا, با زبر با, طابا. قاف دو زبر قن, طبقا. میم زبر ما, لام زبر لا, ملا. کاف دو زبر کن, ملکن. عین زبر ع, میم زبر ما, عما. لام دو زبر لن, عملن. سین زبر سا, لام زبر لا, سلا. میم دو زبر من, سلمن. حا زبر حا, سین زبر سا, حسا. نون دو زبر نن, حسنن. فا زبر ثا, میم زبر ما, تما. نون دو زبر نن, ثمنن. سین زبر سا, فا زبر فا, صفا. ہا دو زبر ہن, صفہن. خا زبر خا, طا زبر طا, خطا. حمزہ دو زبر ان, خطأن. جی ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. آج ہم نے پڑھا ہے 2 زبر کی تنوین, اس کی مشق جوڑ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ کل سبق نمبر 6 اس کی تیسری اور آخری قسط ہے. کل انشاءاللہ یہ مشق ہم جوڑ کے بغیر پڑھیں گے, اور پھر 2 زبر کی تنوین پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے وقف کیسے کرنا ہے کل انشاءاللہ ہم اس کو وقف کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کل ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے جوڑ کے بغیر, اور ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ وقف کے ساتھ. تو کل ہمارا سبق نمبر 6 مکمل ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک جزاکم اللہ.